احتشام صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں۔ احتشام صاحب، اس فیصلے کے اگر ہم سیاسی اثرات دیکھیں، چونکہ آج کل مذاکرات بھی ایک جانب چل رہے ہیں، پھر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہونا، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے اور یہ فیصلہ آنا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہوگا اس حوالے سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ تجزیہ کریں اپنا۔ اب نا تین چیزیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں جلدی جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایک فیکچول جس کو کہتے ہیں سچویشن میں آتی ہے، وہ ہے کہ جاوید رانا صاحب جو اس عدالت کے جج تھے، ان کے اوپر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ اعتماد کا اظہار کیا کہ مجھے آپ پہ پورا یقین ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے صحیح کریں گے، لہٰذا یہ اگر کوئی کہے کہ جی ان کو استعمال کیا گیا تو میرا خیال ہے یہ ان کی اپنی کنٹرڈکشن آ جائے گی۔ دوسری بات ہے ہم جو سیریس بات ہے نا، وہ جو میرا خیال ہے آپ ان سے بھی پوچھیے گا، اپنے ہمارے دوست سے بھی، اب یہ سوال 14 سال قید ہو جائے تو نیب کا لاء یہ کہتا ہے کہ 14 سال قید ہونے کے بعد ضمانت نہیں ہوتی۔ یہی بات لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے بھی یہ کہی ہے۔ وہ کتنے چانسز ہیں، علیمہ بی بی خوش ہو رہی ہیں کہ ہم وہاں جا کے کر لیں گے، بھئی وہ کیس کتنا عرصہ چلتا ہے، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے، اس وقت کیا ہوگا، تو کہاں جائیں گے۔ تیسری بات ہے ہم نے دیکھیں جس طریقے سے بھی ذکر بھی ہوا، اب یہ کیبنٹ میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ اسد عمر اور شینی مزاری نے شور ڈالا اس پہ، اور کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کریں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں عدالت میں، آپ دیکھ لیں اس وقت کے جو ان کے منسٹر تھے پرویز خٹک ڈیفنس کے، انہوں نے گواہی دی، پھر زبیدہ جلال نے گواہی دی، اعظم خان نے گواہی دی جو پرنسپل سیکرٹری تھے کہ غلط ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں ہم یہ مس یوز آف اتھارٹی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بانی پی ٹی آئی نے اس پہ بتائیں ایک پیسہ بھی لیا، دیکھیں جو پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں نا، جب مس یوز آف اتھارٹی میں آتے ہیں تو ان پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے، سخت سزا جو ہے نا اس کے بارے میں پاکستانی لاء بھی بتاتا ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ دیکھیں کل ملاقات آرمی چیف سے ان کی ہوئی ہے اور بانی پی ٹی آئی بڑے خوش تھے، آج آپ نے دیکھا عدالت میں کیا ہوا، جب گفتگو کی آج پھر انہوں نے وہی باتیں دہرائیں، اداروں کے اوپر کرٹیسزم، وہ یحییٰ خان کا دور اچھا تھا۔ اب دیکھیں یہ اتنا بینگ انپریڈکٹیبل، آپ اتنے انکوریجیبل ہیں کہ آپ کو سیاسی طور پہ آپ کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کس کا نقصان ہے کس کا فائدہ ہے۔ یا تو آپ معذرت کے ساتھ مر رہے تھے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہو، ملاقات کو آپ نے کچھ اور رنگ دیا۔ میرا اپنا خیال ہے جو آپ ہم سوال پوچھ رہے ہیں ہم نا، سیاسی طور پہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگوں سے آپ بات کریں، پرائیویٹلی جو باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، بھلے 200 کیسز ہیں لیکن یہ کیس اتنا سالڈ اینڈ ساؤنڈ کیس بنایا گیا ہے، جب بنا انہوں نے خود دعوت دی ہے کہ بیٹھے بٹھائے جناب آپ نے جس طریقے سے سارا معاملہ چلایا، زلفی بخاری کے نام زمین ہوتی ہے، پھر فرح گوگی آتی ہے بیچ میں، 250 کنال زمین ان کو ملتی ہے، اوپر نام چلی جاتی ہے بشرا کے بنی گالا میں، تو یہ سارا ایسا معاملہ نہیں اتنی آسانی کے ساتھ حش اپ کر سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔